کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ماننے والا، اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ 7 صفر المظفر سن 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مقام ابوا، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اور اگر ہم آپ کے القابات کو دیکھیں تو صبر و قناعت کے سبب صابر، عبادت و ریاضت کے سبب صالح، امانتوں کی حفاظت کے سبب امین، اور حلم و بردباری کے سبب کاظم کہلاتے ہیں۔ خاندان نبوت کے یہ عظیم چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ مدینہ پاک میں غریبوں کو تلاش کرتے اور ان کی ضرورتوں کو اس انداز سے پورا کرتے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اسے بھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ مدد کرنے والا کون ہے، اور ان مدد کرنے کے نرالے انداز میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی مصیبت زدہ کے لیے دعا کر دیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اس مصیبت زدہ شخص کی مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ اگر وہ پہلے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا تھا تو آپ اس کے لیے ایسی دعا فرماتے کہ وہ لوگوں کو بانٹنے والوں میں شامل ہو جایا کرتا۔ چنانچہ عیسیٰ بن محمد مغیث قرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے جوانیاں بستی میں ایک کنویں کے پاس تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل کاشت کی۔ اب جب وہ فصل کاٹنے کا وقت تھا تو ٹڈیوں کے حملے کی وجہ سے وہ فصل میری برباد ہو گئی، اور اس فصل کی تیاری کے لیے اور اس کھیت کے لیے میں نے کچھ اونٹ لیے تھے، جس کی بنیاد پر میں کم و بیش 120 دینار کا مقروض ہو گیا۔ ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں سارا معاجرہ عرض کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں 120 دینار کا مقروض ہو چکا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں 150 دینار دے دیے جائیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مزید 2 اونٹوں کا منافع بھی ان کو دے دیا جائے۔ جب ان کی طرف سے مجھے یہ نعمت عطا ہوئی تو میں نے آپ کو اپنے کھیت میں آنے کی دعوت بھی دی اور آپ سے دعائے برکت کی عرض بھی کی۔ جب آپ نے دعائے برکت کی تو اس دعائے برکت کے نتیجے میں اگلی مرتبہ جو فصل میں نے کاشت کی اس کا کچھ حصہ ہی بیچا تھا کہ وہ حصے بیچنے کے بعد میں تقریباً 10,000 دینار کا مالک ہو چکا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ وہ شخص جو پہلے پریشانی کے عالم میں موجود تھے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا نواز دیا کہ وہ اب لوگوں کو دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ اہل عراق خصوصاً یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر تھا، جس کے لیے آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرمائی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ صرف معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کے وسیلے سے بھی اگر کوئی دعا کیا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی منزل مراد تک پہنچا دیا کرتا تھا۔